ویلکم بیک ناظرین. غامدی صاحب، یہ آپ نے ابھی جو بریک سے پہلے بات کی تھی کہ یہود کی طرح کا رویہ نہیں اپناتے کہ پہلے خدا کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے. یہاں پر میرا ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہود ہی، بنی اسرائیل ہی کے جو جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی. اسی طرح سے اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اور جواباً انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن میں اپنے دل کے تسکین چاہتا ہوں. تو جب جلیل القدر پیغمبر اپنے دل کی تسکین کے لیے اس طرح کی درخواست کر سکتے ہیں تو ایک عام انسان جس کا ایمان اتنا زیادہ پختہ نہیں ہوتا، کیا اس کے دل میں ایک خواہش نہیں پیدا ہو سکتی؟ خواہش پیدا ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. قرآن مجید نے آگے چل کر جہاں ان واقعات کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ دو رویے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ہدایت پانے کے لیے، ماننے کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی، آپ نے اس کا اظہار کر دیا. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو قرآن مجید نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آپ اس کا تحمل نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا انسان کے بس کی چیز نہیں، انسان کو اپنے حدود جاننے چاہیے. وہ ایک مخلوق ہے اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اس آفتاب کو جو اسے روشنی اور حدت بخشتا ہے اس کو بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آنکھیں چندھا جاتی ہیں. تو ذات باری کے بارے میں تو یہ تصور اس کو نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اس کے حدود بتانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ بھی کرا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو یہ بات بتا دیں. تو یہاں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو مطالبے کی صورت نہیں دیتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا. وہ روز کریں آپ کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت بخش دے، میں تیرا دیدار چاہتا ہوں. اس خواہش میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم خدا کو مانتے کس بنیاد پر ہیں؟ مانتے ہیں علم و عقل کی روشنی میں. کائنات کو دیکھتے ہیں، خدا کی صفات کے آثار دیکھتے ہیں، اس کا نظم دیکھتے ہیں، کائنات کی اتھا معنویت دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور ہمارا وجدان اس کی تصدیق کرتا ہے، اور انسان کا پورا علم جو تاریخ کا ہے وہ بھی اسے بتاتا ہے کہ ایک پروردگار ہے جس نے اس کو بنایا ہے. تو اس حقیقت کو جب ہم علم و عقل کی بنیاد پر مان لیتے ہیں تو پھر یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم تو اس وقت مانیں گے ارن اللہ جارتن. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ مسلمانوں نے بھی یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ میدان بدر میں ان کی مدد کریں، چنانچہ وہ مدد 3000 یا 5000 فرشتوں کی صورت میں کی گئی. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے. یہی صورتحال بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئی. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ یہ کیجئے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور آپ کا پروردگار جائیں، وہ لڑیں، جب ملک فتح کر لیں گے اس وقت ہم آ جائیں گے. تو یہ دو رویے ہیں. یعنی ایک رویے میں انسان اپنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست کرتا ہے، اور ایک رویہ وہ ہے کہ جس میں وہ خدا کو ماننے کی شرط اسی کو بنا دیتا ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت تیکھے لب و لہجے میں پوچھا ہے، اولم تؤمن، مانتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو ماننے کے لیے تو علم و عقل ہی پہ انحصار کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر خدا نے دکھا دیا اپنا آپ تو پھر تو گدھے بھی مان لیں گے. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. یہ دو رویے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. اچھا، یہ جو غیب کی ہم بات کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب، تو اس میں غیب سے مراد فرشتے بھی ہیں، جنت، دوزخ، آخرت، اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں غیب میں آئیں گی یا کوئی خاص چیزیں؟ دیکھیے، وہ تو اس صورت میں جب آپ یہ ترجمہ کریں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں بن دیکھے ہی مان لاتے ہیں، تو یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے لیکن ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو مانیں. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس پروردگار نے صرف تمہیں ہی نہیں بنایا، تمہارے ساتھ ایک اور مخلوق فرشتوں کی صورت میں ہی بنائی ہے. ان کے ذمے کچھ کائنات کا نظم و نسق لگایا ہے، ان کے ذریعے سے اپنا پیغام اپنے پیغمبروں تک پہنچاتا ہے. کچھ لوگوں کو تمہارے اندر سے انتخاب کر کے وہی نازل کرتا ہے جس کو تم دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ وہی کب آ رہی ہے، جبریل کب آ رہے ہیں، کب ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں. اور ایک دن تم کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، آخرت کا ایک پورا تصور ہے جو دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں جتنی آپ نے گنوائی ہیں یہ سب کی سب وہ ہیں کہ جن پر ایمان لانے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا. 5 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ہی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. پیغمبر اگرچہ سامنے موجود ہوتا ہے لیکن اس پر آتی ہوئی وہی ہم نہیں دیکھتے. کتاب اگرچہ سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن یہ خدا کی کتاب ہے اور خدا نے نازل کی تھی، اس عمل کو تو ہم بلکہ ہمارے کیس میں تو پیغمبر بھی سامنے نہیں، ہم نے تو بس ساری چیزیں پڑھی ہیں، سب چیزیں پڑھی ہیں. تو یہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے جن پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ سارا کا سارا ایسا ہے کہ جس کو ہم بن دیکھے مانتے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ چیزوں کو علم و عقل سے مانے. حواس کے ذریعے سے جو چیزیں گرفت میں آ جاتی ہیں، جن کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو تو گدھا بھی مانتا ہے، بیل بھی مانتا ہے.
یعنی اس میں تو اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. پھر انسان کا اصلی شرف یہی ہے کہ علم و عقل کے ساتھ، اور انسان کے سارے علم کا بھی کیا معاملہ ہے، یہ کشف ثقل کا علم، یہ کائنات کے اندر کارفرما قوانین کا علم، یہ ستاروں اور سیاروں سے پیچھے دیکھ لینے کا علم، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان نے اپنی اسی عقل کو استعمال کیا ہے جس کے ذریعے صاحب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا میں آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ نے عقل کی بات کی، عقل سے اب ایک طرف قرآن جو ہے وہ بار بار انسان کو عقل سے کام لینے کی توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس طرح سے اور بہت ساری دعوت دیتا ہے. بن دیکھے ایمان لانا وہ عقل کے دائرے میں تو آتا نہیں ہے. ایک طرف قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لاجیکلی اور عقل سے چیزوں کو دیکھیں، اور دوسری طرف کہتا ہے بن دیکھے ایمان لے آئیں. تو آج کا جو سائنٹیفک ذہن ہے جو عقل اور سائنس کے ذریعے سے ہر چیزوں کو پرکھتا ہے، وہ بن دیکھے پھر کیسے ایمان لائے گا؟ عقل اور سائنس نے تو کمال یہ کیا کہ بن دیکھے ہی پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ایٹم بم کو ہم نے نہیں دیکھا، کشف ثقل کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں ان کے آثار اس طرح کے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ان چیزوں پہ ایمان رکھیں. لیکن وہ میتھمیٹیکلی تو ایٹ لیسٹ پروو ہو جاتے ہیں نا. ایٹم آپ کا میتھمیٹیکلی ماڈل سے پروو ہو رہا ہے، چلیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، میتھمیٹیکلی وہ پروو ہو رہا ہے. یہ غیب کی چیزیں تو نہ میتھمیٹیکلی پروو ہو رہی ہیں نہ نظر آ رہی ہیں، اور پھر عقل کا عقلی استدلال سے مانی جاتی ہے نا. یعنی عقلی استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں. ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے، کائنات کو دیکھ رہے ہیں. وہی کو آتے ہوئے دیکھتے قرآن کو دیکھ رہے ہیں. تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے مثال کے طور پر اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے، انسان کی گرفت میں یہ چیز آ نہیں سکتی. آپ اسی پہلو کو دیکھیے نا، 14 صدیاں اس کتاب پر ہو گئی ہیں. ان 14 صدیوں کے درمیان علم و عقل نے کیا کچھ ترقی کی ہے، زندگی کے کیا کیا نئے پہلو نمایاں ہو گئے ہیں. سائنس کے اکتشافات کی ایک پوری دنیا اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. آج آپ 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اٹھائیں، اس میں آپ کو مزے کا خیز بیانات مل جائیں گے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے 14 صدیاں گزر جانے کے بعد کسی کتاب کے ایک لفظ کے بارے میں بھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہوئی ہو. کوئی معمولی چیز تو نہیں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. کوئی بڑی کوئی غیر معمولی چیز آپ محسوس نہیں کرتے کہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پھر یہ کتاب ہے کیا. یعنی جس ہستی کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امی تھے. یعنی یہ نہیں کہ وہ علوم و فنون کا پس منظر تھا. یونان میں کسی ارسطو افلاطون سے انہوں نے تعلیم پائی تھی. عرب کے بدوؤں میں سے ایک ہستی کا انتخاب کیا جاتا ہے اور انتخاب کر کے ان کے اوپر یہ عظیم الشان کتاب نازل کر دی جاتی ہے. اور پھر جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے، جو کچھ قرآن کی شکل میں ہمیں ملتا ہے، وہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی کروٹ، زمانے کی کوئی گردش اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا. اب اس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس دعوے کی کیا حقیقت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو کسی انسانی کتاب کو آپ 100 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب کو بھی پیش نہیں کر سکتے کہ جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو کے یہ کہہ سکے کہ جو کچھ میرے مصنف نے میرے اندر بیان کیا تھا دیکھیے آج بھی اسی طرح قائم. 100 برس پہلے یہ کتاب بھی نہیں کر. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہمارے ہاں تو 50 برس بھی نہیں گزرتے. اب علم اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ اگر آپ کوئی سائنس کی کتاب اٹھائیں جس کو بڑا ریاضیاتی علم سمجھا جاتا ہے اور آج سے 50 سال پہلے یہ کتاب اٹھا لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اس مصنف کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے علم میں نہیں تھا. آپ دیکھیں یہ بڑی مشہور کتاب دی اوریجن آف دی اسپیشیز جو ڈارون کی ہے، اس میں اس نے خلیے کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، کیونکہ اس وقت معلومات نہیں تھیں تو وہ اب ایک مزے کا خیز چیز نظر آتی ہے. ظاہر ہے وہ لیٹسٹ جب چیزیں آئیں گی سامنے تو یعنی اب ہمارے سامنے سیل کے بارے میں اتنی معلومات آ گئی ہیں. تو قرآن مجید جب گفتگو کرتا ہے تو آپ دیکھیے نا کہ اس توہمات بھری دنیا میں، عرب کے صحرا میں، اس جگہ پر جہاں علم و عقل کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، قصے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی، لوگوں نے بڑے افسانے تراشے ہوں گے، خرافات بہت سی دنیا میں رائج ہوں گی. آخر اگر یہ کسی انسان کا کلام تھا تو اس کے اندر کچھ تو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ان سب چیزوں سے بالکل بالا، بالکل پاک، آج بھی پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اسی طرح کھڑا ہے. تو یہ چیز تو ہم دیکھتے ہیں نا. بالکل صحیح. یہ تو نہیں کہ اس کو نہیں دیکھتے. اب اس پر قیاس کرتے ہیں ہم، تو جس کو آپ نے کہا نا کہ وہ ایک ماڈل بنا دیتے ہیں یا ایک تجربے سے گزار دیتے ہیں، تو وہ تجربہ بھی اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹے پیمانے پہ اس چیز کو دیکھ کے بڑے پیمانے پہ اس چیز کو قیاس کر لو. پوری کائنات پہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں. سب حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں. ٹھیک. غامدی صاحب یہ بتائیے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کی جو بات کی آپ نے، تو پچھلی کتابوں پر ایمان لانا صرف یہ زبانی اس چیز کی تصدیق کرنا ہے یا ان سے ہدایت بھی لینی ہے ہمیں؟ ان سے ہدایت تو اب ظاہر نہیں لے سکتے ہم. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں، ان میں بھی یہی ہدایت ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. ان کتابوں کو بھی ہم پڑھیں گے اور ان سے بھی ہدایت حاصل کریں گے، لیکن قرآن کی روشنی میں حاصل کریں گے. یعنی قرآن مجید ہدایت ہے
تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس احادیث بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس پہلے آسمانی صحیفے بھی ہوتے ہیں، تو قرآن کی روشنی میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ غامدی صاحب میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا، ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔